بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سرزمین شام پر قہر الہی کا آتش فشاں پھٹ پڑا اور ایک ایک گستاخ سے مواخذہ ہوا، ایک ایک موذی کو سزا ملی۔ دمشق سے کوفہ اور کربلا تک کے سارے ستمگر لرزا دینے والی ہلاکتوں کا نشانہ بنے۔ یزیدی اقتدار قہر و غضب کی کڑکتی ہوئی بجلیوں سے جل گیا اور آبادیوں میں ہولناک بیماریاں اور وبائیں پھیل پڑی۔ ابن جوزی ظاہری سے روایت کرتے ہیں کہ قاتلان امام حسین میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں سزا سے نہ بچا۔ بعض کو قتل کی سزا ملی، بعض اندھے ہو گئے، اور جو لوگ برسر اقتدار تھے بہت تھوڑی مدت میں ان کا اقتدار جاتا رہا۔ عبد المالک کے زمانے میں جب مختار بن ابی عبید ثقفی کو کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو گرفتار کرنا اور شاہراہوں پر قتل کرنا شروع کر دیا۔ عزیز دوستو، واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفریں اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹیز سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت و ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جن کی بنیادیں سبت رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بھی مشکل تھا۔ عزیز دوستو، عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ بدبخت بدنہا انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اصحاب کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی باغ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ اور 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک کسی جگہ پر رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومتوں بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر
اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کی قتل ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سرداروں کے سروں پہ پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو اس کے اندر گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اسی طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ عزیز دوستو، عمرو بن سعد یہ وہی شقی ازلی ہے جس کی 10 انگلیاں آل حیدر کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمان میں کربلا کا خون ریز مار کا سر ہوا اور خاندان رسالت کے لال و جواہر خاک و خون میں آلودہ ہوئے۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی کتوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد کتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ گرجتے ہوئے کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں نے صرف حکم کی تعمیل کی تھی۔ مختار کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئی اور کہا، او ننگ اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیرے خون کی اولاد کے قتل کا حکم دیتا تو کیا اس کی تعمیل کر سکتا تھا؟ یزید کے حکم کی تو نے تعمیل کی اور نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو جلاد سے کہا، ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپتی لاش دے کر حضرت امام علی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر یوں ہی گردن پر تلوار چلائی۔ ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ظلم و شقاوت کے ایک بہت بڑے افریت کے ناپاک وجود سے دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوا۔ عزیز دوستو، شمر یہ وہی سیاہ بخت ہے جس نے جگر گوشہ رسول کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف دہشت کے شمر تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے کہا، ناہنجار، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا۔ افسوس، حرم کا چراغ اور عرش کی قندیل تو نے پھونکوں سے بجھا دی۔ اے شقی القلب، 3 دن کے بھوکے پیاسے نازنینوں کو تاتیک کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ تیرا زندہ جسم پھونک کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ عالم غیظ میں یوں ہی مختار نے تلوار اٹھائی۔ شمر نے گڑ گڑا کر کہا، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، 1 گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے کہا، شمر وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں 3 شبانہ روز پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس کے رہ گئی تھی۔ تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا ماہیم تیرے انتظار میں ہے۔ شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ مختار کے سپاہیوں نے شمر لائن پر حملہ کیا اور اس کے سر کو کاٹ کر مختار کے پاس بھیجا اور لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ سواق محرکہ میں ہے کہ شمر کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ہولی بن یزید یہ وہی ظالم بے رحم انسان ہے جس نے سبت رسول کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر خوشی میں ناچتا تھا۔
مختار کے سامنے جب لایا گیا تو بید کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مختار کے غضب کی آنکھ بڑھ اٹھی۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تو پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا ضبط سے کام لو، تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینے میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ تیرے اعمال کی کافی سزا نہیں ہے۔ تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے، اس کا سلسلہ تیری آخری ہچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔ تاریخ طبری اور الحسین عربی تصنیف میں ہے کہ مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا، اور اس وقت تک اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی۔ حکیم بن طفیل طئی وہ بد نصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمبردار کو شہید کر کے ان کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کر دیا تھا، اور آپ کے مشکیزہ پر تیروں کی بارش کر کے اس میں چھید کر دیا تھا جس سے تمام پانی گر گیا تھا۔ جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے چہرے پر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ جب تیر لگنے لگے تو حکیم بن طفیل ان کی تکلیف سے چیخنے لگا۔ مختار نے کہا بس یہی تکلیف اور یہی صدمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش کی تو اس وقت یہ خیال نہیں آیا تھا۔ آخر کار تیروں ہی کی بوچھاڑ میں وہ مر گیا۔ حرمل بن کاہل یہ وہ نابکار ہے جس نے شیرخوار حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول جیسے نرم و نازک حلقوں پر تیر چلایا تھا، اور باغ رسالت کا وہ ننھا پودا دم کے دم میں مرجا گیا تھا۔ جب وہ بدبخت مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار کربلا کا وہ منظر یاد کر کے بلبلا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ حرمل کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزاع کے وقت آخری تیر گلے کے آر پار ہو۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر بہت دیر میں وہ واصل جہنم ہوا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شہدائے کربلا کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔